السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے دار اگر روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرانا چاہے یا کرا لے، اسی طرح سے وہ الٹرا ساؤنڈ کرائے یا اپنی آنکھوں کی جانچ کرائے تو کیا اس کے روزے پر کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے بات کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک شخص روزے دار ہے اور روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص خون ٹیسٹ کراتا ہے تو خون ٹیسٹ کرانے کی صورت میں جب ڈاکٹر خون کو انگلی کے ذریعے سے کہیں انجیکشن ڈال کر نکالتا ہے یا پھر نس میں انجیکشن کو لگا کر پھر خون کو باہر کھینچتا ہے، چونکہ اس میں خون ٹیسٹ کے اندر خون کو بدن سے نکالا جاتا ہے، بدن کے اندر داخل نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے اس کے روزے دار کو روزے کی حالت کے اندر خون ٹیسٹ کرانے میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی، اس لیے کہ اگر بدن کے اندر داخل کیا جاتا تو یہ تو کراہت سے خالی نہیں ہوتا، اور اسی طرح سے اگر وہ کوئی جو چیز داخل کی جا رہی ہے وہ پیٹ کے اندر پہنچ رہی ہوتی یا اسی طرح سے دماغ تک پہنچ رہی ہوتی تو پھر تو روزہ ٹوٹ جاتا، لیکن اس کے اندر ایسی کوئی کیفیت نظر نہیں آتی، البتہ بدن کے اندر جو چیز ہے اسے باہر کھینچا جا رہا ہے، اور بدن کے اندر سے کوئی چیز اگر باہر آتی ہے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن خون ٹیسٹ کرانے کے سلسلے میں روزے دار کو احتیاط کرنی چاہیے، اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روزے دار اگر روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرا لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس پر بے ہوشی بھی آ سکتی ہے، اس پر غشی بھی طاری ہو سکتی ہے، اور اس کو کمزوری بھی لاحق ہو سکتی ہے، کمزوری پیش آ سکتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو روزے پر دشواری محسوس ہوگی اور مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرانا مناسب نہیں۔ لیکن اگر کوئی کرا لیتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ دوسری چیز ہے الٹرا ساؤنڈ۔ اگر کوئی شخص اپنے بدن کا چیک اپ کراتا ہے مشین کے ذریعے سے اور اسے پھر ایک جو رپورٹ دی جاتی ہے اسی رپورٹ کو الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں، اور الٹرا ساؤنڈ کے اس کے اندر چونکہ بڑی بڑی مشینیں استعمال کی جاتی ہیں، اور انسان جس بدن کے حصے کا الٹرا ساؤنڈ کرانا چاہتا ہے یا پورے بدن کے ایک ساتھ کرانا چاہتا ہے تو وہ مشین کے ذریعے سے اندر جو خرابی ہے آدمی کے اس بیماری کے بارے میں یا اس خرابی کے بارے میں وہ مشین کیچ کر لیتی ہے، اور کیچ کرنے کے بعد اسے رپورٹ میں سامنے لا کر پیش کر دیتی ہے۔ اس مشین کے ذریعے سے نہ آدمی کے بدن کے اندر کوئی چیز جاتی ہے اور نہ بدن سے باہر کوئی چیز آتی ہے، اس لیے اس الٹرا ساؤنڈ کے روزے کی حالت میں کرانے میں بھی کوئی قباحت نظر نہیں آتی، کوئی کراہت نظر نہیں آتی، گویا اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ ہی اس کا روزہ مکروہ ہوگا اور نہ ہی اس کا روزہ فاسد ہوگا۔ اور تیسری چیز ہے خون کی آنکھ کی جانچ کرانا۔ کوئی شخص روزے دار ہے اور روزے کی حالت میں وہ اپنی آنکھوں کی جانچ کراتا ہے تو اس میں بھی بظاہر کوئی ایسی خرابی نظر نہیں آتی کہ جس کی وجہ سے اس کے روزے کے پر کراہت کا حکم لگایا جائے یا اس کے روزے پر فساد کا حکم لگایا جائے، اس لیے کہ آنکھ کو جانچ کرنے کے کئی طریقے چل رہے ہیں،
یا تو مشین کے ذریعے سے ڈائریکٹ اس کی آنکھوں کو چیک کیا جاتا ہے، آنکھوں کی جانچ کی جاتی ہے، یا پھر عینک کے ذریعے سے آنکھوں کی جانچ کی جاتی ہے، یا پھر اور کوئی سامنے کوئی پیپر وغیرہ رکھ دیا جاتا ہے اور اسے پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ سارے طریقے چل رہے ہیں اس آنکھوں کی جانچ کی۔ اور اسی طرح سے آنکھوں میں پانی اگر آ رہا ہوتا ہے تو آنکھوں میں دوائی وغیرہ ڈالی جاتی ہے، تو ان آنکھوں میں دوائی ڈالنے کے باوجود بھی چونکہ وہ دوائی نہ دماغ تک پہنچتی ہے اور نہ ہی پیٹ تک پہنچتی ہے، اس لیے آنکھوں کی جانچ کرانے میں، آنکھوں میں دوائی ڈالنے کی وجہ سے روزے کے فساد کا حکم لگایا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ نہ تو روزے پر میں کوئی خرابی آئے گی اور نہ ہی روزے پر کوئی فرق آئے گا، نہ روزہ مکروہ ہوگا اور نہ ہی روزہ فاسد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مسائل شرعیہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسائل کے اندر سوجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شریعت پر چلنا آسان فرمائے، شریعت کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔